رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر. اور اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب، انتہائی قابل احترام حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، اسٹیج پر موجود میرے لیے بہت ہی قابل احترام، قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، اور اس عظیم شان اجتماع میں شریک میرے بہت ہی محترم پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عالمی تحفظ مجلس ختم نبوت کہ تمام ذمہ داران کو، منتظمین کو، قائدین کو، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے نہیں، 2.25 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے، 2.25 ارب مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چنوٹ میں اور خاص کر اس جناب نگر میں عشق مصطفیٰ کا جو شمع روشن کی ہے، اور ہر سال ہزاروں اور لاکھوں عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ آپ 2.25 ارب مسلمانوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر میرے اپنی ایمان میں اور حوصلے میں اضافہ ہوا. اللہ رب کریم ان علماء کرام کو اور آپ سب کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت سے نوازے. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، مسئلہ بالکل واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ قادیانی کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے نبوت کے ایک دعوے دار سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اپنی نبوت کا ثبوت کیا ہے، تو یہ ثبوت مانگنے والا اور دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ کافر ہے،
قرآن کی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن کافر ہونے کے باوجود آج بھی یہ فتنہ موجود ہے، پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں موجود ہے، اور غیر مسلم ممالک میں قادیانیوں کا ہونا، اس کا کام، ان کی کام کی اشاعت بھی ایک فتنہ اور ہمارے لیے چیلنج ہے۔ لیکن ایک اسلامی پاکستان میں جس ملک کے قومی اسمبلی کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، جس ملک کے وجود کا مقصد ہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، 74 سال گزرنے کے باوجود بھی اس فتنے کا ہونا، ان کی سرگرمیاں، ان کی سازشیں، اداروں میں ان کی موجودگی، اور اپنے آپ کو اشارتاً کنایتاً نہیں، علناً اپنے آپ کو مسلمان کہنا، کہ 22 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کے لیے اور غیرت کے لیے کیا ایک چیلنج نہیں ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 سالوں سے اسی طرح یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا لوگ اپنے بستروں کے ساتھ پیدل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں آ رہے تھے، لیکن مسئلہ جو کی تو ہے، میں صرف اسی نقطے پہ بات کر کے کافی سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کب حل ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے خاقانی صاحب کی ساری زندگی اسی جدوجہد میں گزر گئی، اللہ وسعہ صاحب بوڑھے ہو گئے اور مسئلہ اسی طرح موجود ہے۔ تو میرے فہم کے مطابق پاکستان میں جب تک خلافت کا نظام اور اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی، قادیانی مسئلہ اسی طرح ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پہلے خلیفہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ ہے، انہوں نے پہلا جنگ اسی پر کیا تھا۔ میرے دوستو، میرا وقت چونکہ کم ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پاکستان میں ہر روز ایک نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ لوگوں نے شہروں میں چوکوں اور چوراہوں میں مصنوعی کعبے بنائے؟ پہلے مصنوعی نبی کا اعلان ہوا، اب کعبہ بھی مصنوعی بن گیا، اور اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، ایک لڑکی کو لا کر حور بنا کر اسٹیج پر بٹھا کر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ جنت جانا یقینی ہوگا یا نہیں، یہ کعبہ ہے اور یہ حور ہے، اور اس کا طواف کرو اور ثواب حاصل کرو۔ ہم لوگ تو یہی کہیں گے، اب کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حور اگر یہی ہے تو خاقانی صاحب پھر جنت میں جانے کے لیے کیوں یہ صبح اور شام 5 نمازیں پڑھے؟ یہ فتنے ہیں۔
ان تمام فتنوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ان تمام فتنوں کے سرپرستی آپ کی حکومت کر رہی ہے۔ میں شپ میں بات نہیں کرتا ہوں، میں بالکل صاف بات کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں اسلامی حکومت نہ ہو یہ تمام فتنے اسی طرح موجود ہے اور اس میں اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام کا پریشر اور دباؤ نہ ہو تو اسی حکومت نے آتی ہی قادیانیوں کو اپنے معاشی ٹیم پہ لیا تھا۔ یہ تو عوام کا دباؤ ہے کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ کے ملک میں اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیکریٹریٹ میں ایک بل تجویز کی طور پر موجود ہے کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیاں اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ یہ افسانہ نہیں ہے۔ صوبہ سندھ میں صوبائی اسمبلی نے اس قرارداد کو ایک بار پاس کیا تھا گزشتہ پیپل پارٹی کی حکومت نے۔ میں نے جناب زرداری صاحب کو فون کیا دبئی میں تھے، میں نے کہا کہ اگر اس قانون کو واپس نہیں لیا گیا تو میں پشاور سے یہاں کے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کروں گا اور ساتھ اقبال اور سکر اور الہ آباد سے ہوتا ہوا آپ کی اسمبلی کا بھی اور آپ کے گاؤں کا بھی محاصرہ کریں گے۔ 18 سال سے کم عمر کا بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شور مچایا گیا تو گورنر نے اس پر دستخط نہیں کی۔ پھر وہی قانون، وہی تجویز صوبہ سندھ کی اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ وہاں دوبارہ بھی کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، اس کو پیش ہونے کے بجائے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا گیا۔ بالکل وہی تجویز سینٹ کے اندر لایا گیا اور آج تک وہ پروپوزل اسی طرح موجود ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بچپن میں مسلمان ہو کر نبی مہربان کے کاروان میں شمولیت اختیار کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو جائے اور ایک غیر مسلم باپ اور ماں اسلام قبول کرے اور ان کے بچے 18 سال سے کم عمر کی ہو تو ماں باپ مسلمان ہوں گے اور بچے اسلام قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس قانون کے روشنی میں اس بچے کو لایا جائے گا، 90 دن اس کو کسٹڈی میں رکھا جائے گا، پھر ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک مسلمان دانشور ان کے سامنے بٹھائے جائیں گے اور اس بچے سے بار بار یہ پوچھا جائے گا کہ آخر آپ عیسائیت کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ ہندو مت کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کو کیوں چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں اس پاکستان کی بات کرتا ہوں جس پاکستان کا ہم شہری ہے۔ میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا بہت ہی محترم اور سچی بات یہ ہے کہ بعض علماء کرام کو دیکھ کر انسان کو جو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اس میں ایک ہمارے حافظ علامہ ناصر الدین خاقانی صاحب ہے، ماشاءاللہ۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی، پاکستان کا جغرافیہ آزاد ہوا ہے، پاکستان کا نظام آزاد نہیں ہوا ہے۔ جس نظام سے نجات کے لیے کروڑوں لوگوں نے جدوجہد کر کے پاکستان بنایا تھا، آج بھی وہی نظام تمہاری عدالتوں میں موجود ہے۔ 8ویں کلاس میں اسکول میں تھا، سود مفرد اور سود مرکب ہمارے ریاضی کے استاد نے ہمیں سکھائے تھے کہ سود مفرد کیا ہے اور سود مرکب کیا ہے۔ یہ تو بعد میں ہم نے پڑھا کہ سود تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اس وقت یہ غریب پاکستان اور غریب پاکستانی قوم 33,000 ارب روپیہ یہ سود میں ادا کر رہی ہے۔ 33,000 ارب۔ آپ کتنا سود ادا کر رہے ہیں؟ 33,000 ارب روپیہ یہ قوم سود میں ادا کر رہی ہے۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، 1991 میں فیڈرل شریعہ کورٹ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، فیصلہ دیا، فتویٰ نہیں تھا، فیصلہ تھا، اور جناب حضرت نواز شریف صاحب سپریم کورٹ گئے، وفاقی شریعت کے اس فیصلے کے خلاف اور اس پر اسٹے آرڈر لیا، اور آج بھی وہ کیس اسی طرح چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اس کیس کو جاری رکھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے اسی موقع پر اپنا بیانیہ ترتیب دیا، ڈٹی رہی یہ حکومت۔ ثابت یہی ہوا کہ سودی نظام، اللہ اور رسول سے جنگ کا نظام، اس پر نواز شریف، زرداری اور عمران خان ایک پیج پر ہے۔ سودخوروں کا ساتھ دینا، سودخوروں کو گھروں پر بٹھانا، سودخوروں کے حوصلہ افزائی کرنا، سودخور کو عزت دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار نہیں، بار بار ان لوگوں نے حکومت کی ہے، یہی کام کیا ہے۔ میں بھی ایک طالب علم قرآن کا، سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ تو کون ظالم ہے، کون فاسق ہے؟ یہی ظالم اور فاسق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور یہ اللہ کے قانون کے بجائے غیر اللہ کا قانون عدالتوں میں اور معیشت میں اور تعلیمی اداروں میں چلاتا ہے، یہی ظالم ہے۔ علماء تو آپ ہیں، اکثریت دینی طبقہ کے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جس نے ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کو سپورٹ دیا، ظالم کو ووٹ دیا اور جانتا تھا کہ یہ آدمی ظالم ہے، نبی مہربان نے فرمایا یہ میری امت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ظالموں کا ساتھ نہ دینا، ظالم کو سپورٹ نہ کرنا، ظالم کے لیے زندہ باد کے نعرے نہ لگانا۔ کیا قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ؟ ظالموں کے قریب نہ جانا ورنہ تمہیں بھی آگ لگے گی۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں اللہ کے حاکمیت نہ ہو مسائل حل نہیں ہوں گے، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اسلامی حکومت آئے گی، کشمیر آزاد ہوگا۔ آپ کے جج کے ہاتھ میں قرآن کریم ہونا چاہیے،
مولوی کا نہیں ہے، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، تمہاری رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے۔ میں چینوٹ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوستو، سڑکیں بنی گی، یونیورسٹیاں بھی، کالجز بھی، ترقی بھی، لیکن اگر جنت نصیب نہ ہوگی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ سڑکیں تو ادھر رہیں گے اور ہم ادھر جائیں گے۔ اس لیے میرا اور آپ کا پہلا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہو۔ لوگ رو رہے ہیں معیشت تباہ ہو گئی، لوگ رو رہے ہیں روپیہ کی قدر ختم ہو گئی ہے، لوگ رو رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہے، لیکن لوگوں کو قرآن سے پوچھنا چاہیے تھا۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ جب یہ لوگ میرے نظام کو چھوڑتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر میرے یا خاکوانی صاحب کی باتیں نہ مانے، لیکن زمین اور آسمانوں کے رب کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور صرف دنیا کی تنگی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ ایک ہی سہارا ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان کے ہاتھ ان سے جام کوثر۔ لیکن یہ باغی لوگ نظامی اسلام سے شفاعت کے لیے بڑھیں گے، ضرور بڑھیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا ہے کہ میرا رسول فرمائے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب نے ان کی شفاعت نہیں کرنی، انہوں نے قرآن چھوڑا تھا، قرآن چھوڑا تھا، قرآن چھوڑا تھا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دائیں اور بائیں جانب وہ شخصیات موجود ہے، دل سے بات کرتا ہوں کہ اگر آسمان سورج اور چاند اور ستاروں سے روشن اور خوبصورت ہے تو میری یہ دل کی، میرا یہ ملک آپ کی وجہ سے خوبصورت اور روشن ہے۔ آپ کے روشن روشن چہرے، آپ کے روشن روشن آنکھیں، آپ امت کی قیادت ہے، آپ سرمایہ ہے امت کا، آپ صاحبانی منبر اور محراب ہے، لیکن منافق سیاستدانوں نے آپ کو اسی پر لگایا ہے کہ منبر اور محراب یہ امامت صغری آپ کے لیے اور تخت اور تاج اور اسلام آباد ہمارے لیے۔ ہم بات کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں تم اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہو، جس طرح کہ یہ اسلام آباد ہمارا نہیں ہے اور ان کی والدہ محترموں کو کسی نے جہیز میں دیا ہے، جس طرح ہم ٹیکس نہیں دیتے، جس طرح ہمارے جیب میں شناختی کارڈ نہیں ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اس لیے اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اگر آپ لوگ دائیں اور بائیں دیکھنے کی بجائے، اگر آپ لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی بجائے عزم کر لیں کہ ہم نے اس ملک میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور احترام کے ساتھ عرض کروں، اللہ وسایہ صاحب مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ ساتھ دے رہے ہیں یا سوال کر رہا ہے، لیکن محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ میں آخری بات عرض کر کی اجازت چاہوں گا کہ دیکھیے، اب تک یہ عقیدہ تھا
کہ اسلحے کے زور پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈالر اور روبل ساتھ ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میڈیا ایک طاقت ہے، میڈیا ساتھ ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے پڑوس میں افغانستان نے ثابت کر دیا کہ اسلحہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ڈالرز بھی کوئی چیز نہیں ہے، میڈیا بھی کوئی چیز نہیں ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. ان فقیروں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. میں گزشتہ دنوں ایک اپنے افغان طالب لیڈر قائد سے ملا. مجھے کہا سراج بھائی، لوگ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. ان دنوں کندہار کا گورنر ہاؤس فتح ہو گیا تھا، اور ایک ایسے آدمی نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں قدم رکھا، خاقانی صاحب، جس کے پاؤں میں چپل نہیں تھے. تو مجھے اپنے افغان بھائی نے کہا کہ سراج بھائی، دنیا کہتی ہے کہ یہ گورنر ایک طرف کھڑا ہو الیکشن میں اور دوسرے طرف یہ بغیر چپل کے مجاہد کھڑا ہو، اور جس کو لوگ زیادہ ووٹ دے وہی گورنر بن جائے. تو کیا ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی، اللہ دے اور بندہ لے. اگر اللہ نے آپ کو فتح سے دیا ہے، فتح سے نوازا ہے، تو مغربی جمہوریت، میں ذمہ سے بات کرتا ہوں، سارے علماء کرام رہتے ہیں، میں مغربی جمہوریت سے اسی طرح پناہ مانگتا ہوں جس طرح شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں. جہاں لوگ اتفاق کرے کہ نکاح کے بغیر زندگی جائز ہے، جہاں لوگ شراب کو جائز قرار دے، اور ذلت اور رسوائی کے انتہا ہے کہ اس مغربی جمہوریت نے لڑکے کا لڑکے کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا. ہم اسی دلدل میں پھنس گئے ہیں. اس لیے ہم جمہوریت وہی جو قرآن اور حدیث کے تابع ہو، وہی جمہوریت جس کے نتیجے میں کوئی اللہ والے اقتدار تک پہنچے، شیطان کا چیلا اور ابلیس کا ایجنٹ پہنچے، ہمیں ایسی جمہوریت ناقابل قبول ہے. یہ کرپشن ان کی وجہ سے، مہنگائی ان کی وجہ سے، بے روزگاری ان کی وجہ سے، دنیا میں جنت کی حور، یہ مذاق جنت کا اڑا رہے ہیں. مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب کریم فرماتا ہے ان نعمتوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے. فی صدر مخصود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع. اللہ اکبر. اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ 40 سال تو ہم نے جلسے کیے اور 40 سال اللہ وسایہ تو نہ ہو، ان کے کوئی آئندہ نسلیں جلسے ہی کرتے رہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس ایشو کی بجائے اور بہت ساری ایشوز ہے یہ حل ہو جائے، یہ فتنے ختم ہو جائے، تاکہ ہم دنیا کے 8 ارب تک قرآن کا پیغام پہنچا دیں، تاکہ ہم 8 ارب انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیں. اسی منزل کے آنے کے لیے اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے اللہ پر توکل اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے لیے کافی ہے. شب گریزاں ہوں گی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.